وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل بہت خوبصورت آیت پڑھی جو کہ ایک بہترین جامع دعا بھی ہے، 201 سورۃ البقرہ کی۔ اور یہ جو دعا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج میں کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اسپیشلی طواف کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو ہوتا ہے فاصلہ، اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس میں مسنون ہے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی گئی ہیں۔ اور اس دعا میں جو حسنہ کا ذکر آیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات اور کرنا چاہوں گی کہ جو دنیا میں حسنہ ہے وہ کیا ہے۔ ہم مانگتے ہیں نا دنیا میں بھلائیاں، خیر، ہم سب مانگتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں حسنہ کیا ہے جو ہمیں دنیا میں چاہیے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کا مل جانا۔ یہ وہ بات ہے جو آپ اپنے دل پر لکھ لیں۔ ہماری زندگی اللہ کی پسند کے مطابق گزرے تو اس کو کہیں گے حسنہ، حسن زندگی، بہترین زندگی، اللہ کی پسندیدہ زندگی۔ تو جب ہم یہ دعا مانگیں تو یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں اگر صحت ملے تو ہم اللہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کر سکیں، ہمیں اولاد ملے تو ہم اسے اللہ کے راستے پہ لگا سکیں، ہمیں اگر دولت ملے اس دنیا میں تو ہم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکیں۔ اس کی توفیق کا مل جانا حسنہ ہے۔ حسنہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں بہت ساری بھلائی مل جائے مگر ہم اللہ کو ہی بھول جائیں۔ تو ایسی تمام بھلائیاں، ایسی تمام دنیاوی خیر جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ حسنہ کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتی۔ تو یہ چیز ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم جب حسنہ مانگ رہے ہیں تو ہم در حقیقت اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی پسند کے مطابق ڈھل جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی کنٹینویشن ہے اگلی آیت، اولئک لہم، وہ لوگ جو یہ مانگتے ہیں، آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لہم نصیبون، تو ان کے لیے حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے؟ فکسڈ حصہ ہے، مما کسبو، جو بھی انہوں نے کمایا، یعنی دنیا میں جو انہوں نے دوڑ دھوپ کی، جس چیز میں ان کی صحت لگی، اولاد لگی، پیسے لگے، جس چیز میں انہوں نے کوشش کی اس دنیا میں، ان کے لیے فکسڈ پروفٹ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کسبو کس کو کہتے ہیں؟ کسبہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان ہاتھ سے کمائے، وہ کمائی جو ہاتھ سے کی جائے، یعنی جو خود کی جائے۔ دیکھیں اگر قرآن پاک کے الفاظ کی وضاحت ہم پڑھیں نا تو یہ چیز ہمیں پتہ چلے گی کہ اس کا لطف کیا ہے۔ اب کسبو کا لفظ کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا؟ یہ کسبو کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی، یعنی وہ چیز جو آپ نے خود اپنی ایفرٹ سے اور اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ جس کے لیے کوشش کی، جس کے لیے آپ نے اپنی ایفرٹ لگائی، اس کا ریوارڈ آپ کو صرف ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ جی میں تمہیں پیسے دیتی ہوں تم میرے لیے قرآن پڑھ دو، یا میں تمہیں کھانا کھلا دوں گی تم میرے گھر آ کے قرآن پڑھ دو تو مجھے ثواب مل جائے گا۔ نہیں، آپ کو ثواب اس چیز کا ملے گا جو آپ خود کریں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے لیے نمازیں پڑھ دے، کوئی آپ کے لیے عمرہ کر دے، کوئی آپ کے لیے حج کر دے، آپ کہیں جی میں تمہیں پیسے دیتی ہوں تم جا کے میرا حج کراؤ تو میرا فرض ادا ہو جائے گا۔ میرا فرض ادا نہیں ہوگا، مجھے خود کچھ کرنا ہے اپنے لیے۔ ہر انسان کو اپنی کوشش کا بدلہ ملے گا آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے حصہ مقرر کر دیا۔ ظاہر ہے جس چیز میں، جس کوشش میں زندگی لگے گی آخرت میں وہی پھر ملے گا نا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ حساب کتاب بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے دن گنتی کے دن ہے، ایک دم گزر جائیں گے۔ اور یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ایک دم ہفتہ گزر جاتا ہے، ایک دم مہینہ گزر جاتا ہے، ایسے ہی دیکھتے دیکھتے سال گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وقت تو اتنی تیزی سے گزر جائے گا، ایک دم ختم ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک حشر کے میدان سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ ہم سب کو اپنے دلوں پہ لکھنی ہیں تاکہ ہم
زندگی گزاریں تو یہ ہم مائنڈفل ہو کے زندگی گزاریں۔ ابن آدم کے پاؤں حشر کے میدان سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے جواب نہ دے دے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ عمر کس کام میں لگائی، یہ جو ساری عمر ہمیں ملی ہے یہ ہم نے کس کام میں لگائی تھی؟ جوانی، اسپیشلی جوانی کس کام میں لگائی، کیونکہ جوانی میں زیادہ تر انرجی ہوتی ہے، ہمارے پاس موٹیویشن ہوتی ہے، تو اللہ پوچھے گا جوانی تم نے کس کام میں لگائی۔ پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یہ جواب دہی ہوگی ہم سب سے۔ پھر وہ علم جو تم نے حاصل کیا اس پر عمل تم نے کتنا کیا۔ اب یہ علم جو ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل ہمارا کتنا ہوگا؟ تو یہ 5 سوالوں کے جواب جب تک ابن آدم دے نہیں دیتا تب تک اس کے پاؤں ہلیں گے نہیں حشر کے میدان سے۔ تو ہم سب کو بہت مائنڈفل ہو کے زندگی گزارنی ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے لیے خوب خوب دعائیں بھی مانگنی ہیں اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔